إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ آج بھی ہم انشاءاللہ جب ہم صفات شروع کر رہے ہیں بہت ہی آسان، الحمدللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہم نے فوکس ہو کر اس کو سننا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے آج ہم شروع کر رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بہت ہی خوبصورت علامہ اقبال کے اشعار، دل بہت خوش ہوتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھا کریں، اپنی بکس کو پڑھا کریں، مختلف ہم علماء کی، مفسرین کی، مفکرین کی، تو ہمارے فہم میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ آج جو ہم کرنے والے صفت میں صفت الشدہ، شدہ۔ اب یہ دیکھیں الحمدللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے لیے سب چیزیں آسان کیسے ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا کہا تھا؟ الحمدللہ بہت آسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کو بالکل سمپل طریقے سے لیں گے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی۔ ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیئر جوڑا جوڑا پیدا کیا الحمدللہ۔ پھر ہم نے دیکھا جوڑا کس طرح ہے، دو ہم نے کر لیے صفات میں سے۔ آج جو صفت ہے وہ ہے شدہ۔ شدہ کا جو پیئر ہے، اس کا جو ساتھی ہے وہ رخاوہ، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ جب ہمیں سب سے پہلے آج ہم شدہ کو دیکھیں گے اور اس کا جو ساتھی ہے اس کو نیکسٹ ہم انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ جتنا سکون سے اور جتنا ہم اس کو ایک ایک چیز کو سمجھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آسان ہے، آمنت باللہ، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ آج ہم کر رہے ہیں صفت میں صفت الشدہ۔ ایک حرف میں کئی صفات آ سکتی ہیں، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ایک حرف میں بہت ساری صفات آ سکتی ہیں، 2، 3، 5، اس سے 5 صفات تک آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنی ساری صفات کے ساتھ ادا ہو رہا ہوتا ہے ایک حرف، یعنی اگر ہم کوئی ایک حرف ادا کر رہے ہیں کوئی بھی ہے تو وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ادا ہو رہا ہوگا، اس میں شدت بھی آ رہی ہوگی، اس میں ہمس بھی آ رہا ہوگا، اس میں جہر بھی آ رہا ہوگا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ سب چیزیں ہم پر بالکل وضاحت سے، بالکل کلیئر، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ الحمدللہ۔ اب جب ہم اس کو پڑھیں گے حرف شدہ کو تو دیکھیے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور آہستہ آہستہ ہر بات کی، ہر صفت کی ہمیں وضاحت بھی سمجھ آ جائے گی۔ اچھا اس صفت میں یہ صفت بھی پائی جاتی ہے، اس حرف میں، ایک حرف میں یہ صفت بھی آ گئی، اس میں ہمس بھی آ گیا، اس میں شدہ بھی ہے، اس میں جہر بھی ہے، کیسے؟ تو اسٹیپ ایسے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور سب چیز الحمدللہ بالکل وضاحت سے ہمیں سمجھ آتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں شدہ۔ شدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شدہ کے لغوی معنی ہیں سختی کے، ہارڈنیس، سخت۔ جب آواز میں سختی ہوتی ہے، اب کوئی بھی ہم سے بات کرتا ہے تو اونچی آواز میں اور سختی سے، تو وہ مضبوطی اس میں ضرور سنائی دے گی۔ جب آواز میں سختی ہوگی تو اس میں ایک پاور، ایک ہارڈنیس، ایک مضبوطی آتی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر ہم سے کسی اونچا بولتا ہے، قوت سے بولتا ہے،
طاقت سے بولتا ہے، سختی سے بات کرتا ہے، تو لازم بات ہے کہ اس میں ایک قسم کی مضبوطی ضرور ہوتی ہے، ہارڈ، سخت. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شدت. اب کوئی شدت سے، اگر کسی بھی بات میں شدت ہے تو ظاہر بات اس میں سختی ضرور آئے گی. شدت میں اب دیکھیں ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگی؟ مضبوطی ہمیں ضرور سنائے گی. اگر ایک مثال لے لیں کہ فلاں بندہ اپنے کام میں یا مزاج میں بڑا ہی مضبوط ہے تو اس کے لب و لہجے میں بڑی شدت پائی جاتی ہوگی، ٹھیک ہے، بڑی مضبوطی، بس ٹو دی پوائنٹ، ہارڈ، کہ بڑا سخت ہے، بڑی شدت ہے اس میں. تو یہ اسی میننگ میں آ گیا. شدت کے لغوی معنی سختی اور ہارڈنیس کے. الحمدللہ ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی. اب اس کے اصطلاحی میننگ کیا ہوں گے، کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا. اب وہ کیا تھا؟ ظاہری بات ہے جب ایک چیز میں سختی اور ہارڈنیس ہمیں سنائی دے رہی ہے تو اس میں قوت ضرور پائی جائے گی. ظاہر بات ہے ایک قوت سے وہ آواز بلند بھی ہو رہی ہے اور اس میں شدت ہے، قوت کے ساتھ پھر وہ سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. صفت شدہ کتنے حرف پائے جاتے ہیں؟ الحمدللہ 2 باتیں تو سمجھ آ گئی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صفت شدیدہ کتنے حروف پائے جاتے ہیں. اس کو ہم شدہ کہیں، شدیدہ کہیں، الشدہ کہیں، یہ اس کے نام ہیں. اور عربی میں بھی ہم اس کو پہلے چیک کر لیتے ہیں حروف دیکھنے سے پہلے انشاءاللہ. عربی میں اس کو القوہ، قوت سے، طاقت سے، مضبوطی سے اس کی میننگ ہمیں سمجھ آ گئے. عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ القوہ، یعنی مضبوطی، قوت، طاقت. الحمدللہ رہا کچھ مشکل؟ الحمدللہ کچھ بھی مشکل نہیں رہا، ہمیں سمجھ آ گئی. اب یہ کتنے حروف میں پائی جاتی ہے؟ یہ صرف 8 حروف میں پائی جاتی ہے، 8 حروف میں. ان 8 حروف کو حروف شدیدہ کہیں، شدہ کہیں، الشدیدہ کہیں. اس کو ان ناموں سے پکارا جا سکتا ہے. اب حروف شدیدہ لکھتے جائیے گا. ہا، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا. اب یہ ہم اس کو کر رہے ہیں حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا. اب جب ہم اس مجموعے کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ پتہ ہے کیا کہلاتا ہے؟ اجیدو کا قطبتا، اجیدو کا قطبتا. کتنا آسان ہو گیا کہ اس کے مفخم کو ہم نے اکٹھا کیا اور بالکل وضاحت ہوگی. الحمدللہ ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھ آ گئی، اصطلاحی معنی بھی سمجھ آ گئے، اس کی لغوی معنی بھی سمجھ آ گئے، عربی میں کیا کہتے ہیں سمجھ آ گئے، 8 حروف ہمیں سمجھ آ گئے، اس کے مجموعے کو بھی اکٹھا کر دیا. رہی کچھ مشکل؟ الحمدللہ کچھ بھی مشکل نہ رہا. اب ان حروف کو سب سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کاف اور تا. کون سے؟ کاف، خط والا کاف، ٹھیک ہے، خط والا کاف اور تا. ان حروف میں سے یہ 2 جو حروف ہیں یہ ہمس میں بھی پائے جا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم نے حروف محموسہ میں کیا تھا فحثہ شخص سکت، تو اس میں کاف اور تا یہ 2 حروف بھی تھے. اب الحمدللہ حروف شدیدہ میں بھی آ گئے. الحمدللہ اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا اب اس کا مطلب ہے ایک ہی حرف تھے، کاف اور تا ہمس میں بھی تھے، یہاں بھی آگے حروف شدیدہ میں بھی آگے، حروف شدہ میں بھی آگے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ایک حرف میں کئی صفات آتی ہیں اور وہ ایک حرف تمام تر صفات کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اس میں ہمس کا بھی ساؤنڈ آئے گا، اس میں شدہ کا بھی ساؤنڈ سنائی دے گا، اپنی تمام صفات کے ساتھ ایک حرف ادا کرتے ہیں ہم. اب جب ہم اس کو کرتے ہیں، اب ان حروف میں کیا ہوتا ہے؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے جس کی وجہ سے آواز سخت ہو جاتی ہے. اگر یہ دیکھیں، اگر آواز بند ہو جاتی ہے اپنے مخرج میں
اور ظاہر بات اس میں قوت ہمیں محسوس ہو رہی ہے. آواز اس کے مخرج میں قوت سے ٹھہرتی ہے جس کی وجہ سے آواز سخت ہو جاتی ہے. جس چیز میں قوت لگے سختی ہر صورت میں واضح سنائی دیتی ہے. کیونکہ اب جب ہم اپنے مخارج میں آواز مخرج میں کسی بھی چیز کو ہم شدت سنائی دیتی ہے اور اپنے مخرج میں بند ہو گئی ہے تو اب وہ کیا ہے؟ حروف شدیدہ کہلاتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ جب یہ حروف شدیدہ آواز اپنے مخرج میں بند ہو جائے گی اور بلند ہونے کی وجہ سے ہم اس میں قوت محسوس کریں گے. اب سختی کی وجہ سے آواز ضرور بلند ہوگی، قوی، مضبوط اور طاقت. آ گئی نا وہی بات جو ابھی ہم نے اصطلاحی معنی میں دیکھے اور لغوی معنی میں دیکھے. ساری بات کی وضاحت ہوگی. اور آواز بند ہونے کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ اب ہم حروف شدیدہ کو دیکھ لیتے ہیں. حروف شدیدہ کے کچھ حروف کو الگ کر دیتے ہیں. دیکھ تو ہم حروف شدیدہ کو ہی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اس میں سب سے پہلے جیم، دال، قاف، طا، با. جیم، طا، با. جیم، دال، قاف، طا اور با. یہ کتنے حروف ہو گئے؟ 5. یہ کیا ہیں حروف؟ یہ حروف قلقلہ کے ہیں. جیم، دال، قاف، طا، با. قطب و جد، ان کا مفخم کیا ہے؟ قطب و جد. یہ 5 حروف قلقلہ کے حروف میں بھی آتے ہیں. اب ظاہر بات ہے اب ہمیں یہ ہو گیا اچھا قلقلہ کے حروف میں، قلقلہ کے حروف شدہ میں بھی آ گئے. اور کس میں آئے ہیں ہمارے؟ ہم دیکھ رہے ہیں جب اب اس کو یہاں حروف شدیدہ میں یہ آ گئے اور اس کو ہم نے حروف جہر میں بھی دیکھا تھا. اچھا حروف جہر میں بھی تھا. اب فحثہ شخص سقط، اب تا ہمز میں بھی آ گیا، کاف ہمز میں بھی آ گیا. جیم میں جہر میں بھی آیا تھا نا کہ جہر میں ہم نے دیکھا تھا. فحثہ شخص سقط، اس میں تو وہ 10 حروف تھے. اب یہ جیم اور قاف یہ اب جہر میں بھی آ گیا اور شدہ میں بھی آ گیا. اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ بالکل آسان ہے. اب ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ قطب و جد قلقلہ کے حروف کو الگ کر دیتے ہیں. قلقلہ کے بھی حروف الگ ہو گئے. الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. اب ان کو سمجھتے ہوئے اب حمزہ سب سے پہلے، ہاں جی حمزہ بھی تو ہے ہمارے پاس. حمزہ کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کو سب سے پہلے الگ کرتے ہیں اور اس میں حمزہ میں صفت جہر میں بھی ہم نے اس کو دیکھا، کیونکہ جب ایک حرف میں کئی صفات پائی جاتی ہیں اور جہر کی اور حمز کی. اب یہ دیکھیں یہ اس کا پیئر نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، جو حمز کی صفت تھی وہ جہر میں نہیں آ سکتی، لیکن حمز اور جہر کی صفت دوسرے میں آ سکتی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا تیسرا شدہ کر رہے ہیں. حمز اور جہر کی یہ دونوں کی صفات تیسرے میں آ سکتی ہے. جو پیئر ہے، جو جوڑا ہے، اس میں ایک دوسرے کی صفت نہیں آئے گی. لیکن اگر اب شدہ آ گیا ہے، اب شدہ میں حمز اور جہر ان دونوں کی صفت شدہ میں آ سکتی ہے. کتنی وضاحت سے ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی ہے. حمزہ میں صفت جہر بھی ہم نے پڑھا اور صفت شدیدہ میں بھی آ گئی. الحمدللہ 2 صفات ہم نے دیکھ لی، صفت جہر اور صفت شدہ بھی. کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے. اب ہم سب سے پہلے کرتے ہیں حمزہ. با کے اوپر لگاتے ہیں زبر، با کے اوپر لگاتے ہیں زبر اور الف مدہ، حمزہ اس کے اوپر ساکن. حمزہ کو کر دیتے ہیں سکون میں. اب کیا پڑھیں گے؟ با زبر حمزہ، با حمزہ زبر، اور کیونکہ حمزہ کو ہم نے ساکن کیا اب کیا؟ با با. تا حمزہ زبر تا. اب تا کے جو ہے حمزہ کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ساکن کیا ہے. یاد رکھیے گا تا کے اوپر زبر لگا کر کھڑی شکر کا ایک لیٹر لگا دیا ہے. جیسے تا زبر الف تا بنتا ہے، اس کے اوپر جب کھڑا شکل کا جو لیٹر ہے اس کے اوپر ایک اور حمزہ لگا کر اس کو ساکن کرتے ہیں. اب یہ کیا بن جائے گا؟ تا حمزہ زبر تا.
اب یہ دیکھیں جیسے ہم نے اس کو پڑھا حمزہ کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں یؤمنون، یؤمنون، حمزہ سکون، حمزہ جھٹکا، ایک دم سپیڈ سے ایک گاڑی جا رہی ہے بہت تیز رفتار سے، ایک دم ہم اس کو بریک لگاتے ہیں، ایک دم. اب وہ کیا ہے، یہ حمزہ اب یہ جا رہا تھا، ہم نے ایک دم اس کو بریک لگا دیا. اب وہ کیا ہے، اپنے مخرج میں اس کی آواز بند ہو گئی ہے. مخرج میں اب اس کو ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، جھٹکا. اب اس میں سے کیا سختی محسوس کر رہے ہیں. تا حمزہ زبر ت، تی، تو، با، بی، بو. اب یہ کیا ہے، حمزہ ساکن، با کے اوپر زبر، حمزہ ساکن، اور واو کے اوپر اگر ہم سکون کی علامت لگا دیں اور اس کے اوپر حمزہ لگا دیں، بو، یو. اب یہ کیا ہے، ایک دم جھٹکا. اب اس کو ہم کیا محسوس کریں، جھٹکے کی وجہ سے ظاہر بات ہے اب اس کے مخرج میں آواز بند ہو گئی ہے، یہ وضاحت سے سنائی دے رہی ہے. اور سورۃ البقرہ میں دیکھیں، پورے قرآن مجید میں دیکھیں، جہاں بھی حمزہ سکون میں آیا اس کو کیا لگ گیا، جھٹکا. اور وہ وضاحت سے جب جھٹکا لگ گیا تو ظاہری بات ہے اب وہاں پر آواز بند ہو گئی ہے. اپنے مخرج میں آواز بند ہوئی، سانس جاری نہیں رہی. اب وہ ایسی قوت محسوس ہو رہی نا، سختی، قوت، شدت، اور یہ ہمیں وضاحت سے سنائی دے رہے، یؤمنون، یؤمنون، مأکول، یؤمنون. حمزہ سکون میں، حمزہ جھٹکا. اب وہ کیا ہوا ہے، سانس تو جاری نہیں رہی، ایک دم سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے، بریک لگی تو رک گئے. اب اسی طرح ہم پڑھ رہے تھے یؤمنون، مأکول، جھٹکا لگا تو اسی طرح جھٹکے سے ایک دم رکا، سانس بند ہوئی تو اس میں ہمیں ایک شدت، ایک قوت سنائی دیتی. اسی طرح یہاں پر بھی ہم پڑھتے پڑھتے حمزہ ساکن، اپنے مخرج میں اس کی آواز بند ہو گئی، جھٹکا پڑ گیا. اب صفت جہر بھی اس میں کیا تھا، الاعلان والظہور، بلند اونچی. اس میں کیا تھا، جہر میں، اس میں بھی تو اسی طرح تھا جب ہم نے دیکھا صفت جہر میں. اب صفت شدیدہ میں واضح ہم کو سنائی دے رہی ہے، سختی، ہارڈنیس. الحمدللہ ایک چیز کی ہمیں سمجھ آ گئی، کچھ نہیں مشکل، کچھ بھی مشکل نہیں رہا. اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ 5 قطب جد، 5 حروف ہمارے پاس بچ گئے. اب ہم ان 5 حروف کو دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. 5 حروف میں قاف، طا، با، جیم، دال. قطب جد میں اب یہ قلقلہ کے حروف ہیں، کیونکہ اب قلقلہ کے حروف میں اب ظاہری بات ہے جب ہم قلقلہ کے حروف پڑھ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو صفت آئے گی اس میں صفت جہر ہے اس میں، ٹھیک ہے، پھر صفت قلقلہ ہے، پھر صفت اس میں شدہ. کون سی، کتنی آ گئی، 3 ہمارے پاس کیا آ گئی، صفت آ گئی. صفت اب قاف، طا، با، جیم اور دال میں پہلی صفت صفت الجہر، دوسری صفت صفت القلقلہ، تیسری صفت الشدیدہ، شدہ یا شدہ کہیں، شدیدہ کہیں، الشدہ کہیں. 5 حروف میں اب یہ 3 صفات آ گئی. اب کس کو ہم ادا کریں گے، سب سے پہلے اب سوال پیدا ہو گیا کہ بھی اب ان صفت میں اس کو ادا کرتے وقت اب ہم کیا کیسے کریں گے. اب جس حرف ہم ادا کر رہے ہیں وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ادا ہوگا. اس میں جہر بھی آئے گی، اس میں قلقلہ ہوگا، قلقلہ بعد میں آئے گا، اور شدہ آئے گی، بعد میں قلقلہ آئے گا. اب اس کو ہم تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں، وہ تمام صفات اس میں ادا ہو رہی ہوں گی. کرنا کیا ہے ہمیں، تھوڑا سا فوکس. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کسی بھی حرف کو ادا کرتے وقت اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی صفت پہلے آ رہی ہے. یہ بھی بہت آسان ہو گیا. مثلا اب ہم لے لیتے ہیں، اب اس کو قطب جد کو لیتے ہیں، اس کو ادا کرتے وقت کون سی صفت سب سے پہلے ادا ہوتی ہے. سوال پیدا ہو گیا نا کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی صفت پہلے میں ادا کر رہی ہوں، کون سی صفت بعد میں آ رہی ہے. تو یہ بھی بہت آسان ہے.
ان کو ادا کرتے وقت جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو صفت آئے گی کس میں؟ قطب جد میں، تو وہ سب سے پہلی صفت شدیدہ، صفت شدیدہ یا شدہ کہہ لیں، یہ ادا کرتے ہیں ہم. پھر اس کے بعد صفت قلقلہ اس کو ادا کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے، پریشانی والی بات ہے، اب ہم مجھے سمجھ کیسے آئے گی؟ جی یہ بھی بہت آسانی سے سمجھایا آ جائے گی. اب ہم لکھتے ہیں کھڑی شکر کا ایک لیٹر، اس کے اوپر لکھتے ہیں حمزہ کے اوپر زبر، کیونکہ کھڑی شکر کا جو ایک لیٹر ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے بھی بات کی، اس کے اوپر جب کوئی علامت نہیں ہوتی وہ الف کہلاتا ہے. جیسے کھڑی شکل کے لیٹر کے اوپر ہم زبر، زیر، پیش، سکون کی علامت لگا دیں، وہ حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ کے اوپر لگائی ہم نے زبر، جیم کو کیا ساکن. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ساکن کر کے اب ہم اس کو ادا کرتے ہیں. یہ دیکھیں ادا کرتے وقت تھوڑی سی اوپر نیچے کچھ چیزیں ہو جائیں گی، تو اس کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے کہ اس کو ادا کس طرح ہم کر رہے ہیں، کہ اس میں شدت پہلے کیسے آ رہی ہے. اس کے بعد جیم کو قلقلہ ادا کریں گے. اب جیم پر سکون کی علامت لگا دی، آواز اپنے مخرج میں یہ بند ہو جائے گی، جیسے اج. اب اس کو یہ دیکھیں اج پڑھی، اس کو قلقلہ نہیں کر رہے ہم. اس وقت سب سے پہلے ہماری زبان کہاں پر ٹچ کر رہی ہے؟ اوپر تالو کو. ہماری زبان درمیان والے حصے پر جا کر کیسے رک گئی ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے قلقلہ دینے، سب سے پہلے جب ہم ادا کریں اج، اب وہ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے زبان کو اوپر جا کر ٹچ کیا. جب ہم اس کو ادا کر رہے ہیں قلقلہ میں، اج، 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 اب سب سے پہلے اس کی شدت آئی ہے. جب ہم نے جیم کو ساکن کیا تو اس میں ایک شدت سنائی دے رہی ہے. صرف سمجھنے کے لیے، اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم رک جائیں گے. اج، اج. اب یہ ہوا کیا؟ اج، اج. اب جا کر زبان نے اوپر وسط اللسان، ہماری زبان نے اوپر والے تالو کے درمیانی حصے کو، ہماری زبان نے اوپر والے درمیان، ہماری زبان تالو کے درمیان والے حصے کو جا کر اس نے بند، جیسے اس نے اج، یہاں پر کیا ہوئی؟ ہماری سانس رکی، آواز اپنے مخرج میں بند ہوئی، تو اس میں کیا محسوس ہو رہی ہے؟ شدت محسوس ہوئی نا، قوت محسوس ہوئی نا، یہی چیز. اب اس میں پہلے شدیدہ، صفت الشدہ، اس میں ہمیں الحمدللہ پتہ چل گئی. اس کے بعد جب اب اتنی قوت، اتنی سختی ہمیں سنائی دے رہی ہے، تو اس قوت اور سختی کو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نرم کرتے ہوئے اب ہم صفت قلقلہ کو ڈال دیتے ہیں، قلقلہ کو ادا کرتے ہیں. وہ کیسے؟ صرف سکھانے کے لیے ایسا کیا ہے. قلقلہ میں یہ رکتی نہیں ہے زبان. یہاں پر قلقلہ کے وقت کسی صورت میں ہم زبان کو وہاں پر جا کر گرپ نہیں کرتے. ہماری زبان صرف اوپر جا کر ایسے ٹچ کرے گی، واپس آئے گی. پہلے شدہ کو پکڑے گی، بعد میں وہ قلقلہ ادا کرے گی. جیسے اج، 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 اق، 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 اب، 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 اد، 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 اق، 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 اط، اط، اط. اب یہ ہوا کیا ہے؟ پہلے اس نے جا کر، اگر اس کو رک کر بالفرض پڑھتے ہیں، اط، تا ساکن، اور حمزہ کو ہم نے تا کے ساتھ اب صرف پکڑنا ہے. صرف سمجھنے کے لیے، ویسے قلقلہ میں پکڑتے نہیں ہیں کیونکہ مشدد نہ ہو جائے، صرف سمجھنے کے لیے. اق. اب جب ہم نے اس کو مشدد کر دیتے ہیں، اق، 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 اقی، اقو، اگر مشدد کرتے ہیں تو اب اس میں کیا ہے؟ اس نے پہلے اس کو پکڑا، پھر اس کو پہلے چھوڑا. اب ہم جب ہم قلقلہ کرتے ہیں، قلقلہ میں اب یہ حروف شدیدہ میں پہلے کون سی آگے؟ صفت میں شدہ آئی. پھر زائد پہ اس کی شدت کو، اس کی قوت کو، اس کی ہارڈنیس کو کم کرنے کے لیے ہم نے صفت قلقلہ اس کو اندر مرج کر دی. اب وہ کس طرح؟ اب، اب، اب. اگر اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اب، 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 اب پریشر ہو گیا نا، بند ہوئی نا زبان. اب یہ دیکھیں ہونٹ آپس میں پریشر میں بند ہوئے، سانس باہر نہیں نکلی، قوت پیدا ہوئی، شدت پیدا ہوئی. ایک چیز ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان 5 حروف میں حروف قلقلہ پیا کہ اب، 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 اج، 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 اق، 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 اد،
अल्हम्दुलिल्लाह, कितना आसान हो गया ना आसान। और कितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है, और कितनी खूबसूरती से हमें इसकी समझ आएगी कि सब से पहले हमने उसके दबाव को, प्रेशर को कम किया। उसको प्रेशर को, दबाव को कम करने के लिए हमने क्या किया, दाल को जब साकिन किया, अब दाल अगर मैं रुक जाती हूँ बिलफर्ज सिर्फ समझाने के लिए, वैसे कलकला में रुकते नहीं है, अद, आवाज़ बंद होगी, अद अद अद, जैसे ही हमने उसको छोड़ा, नरमी कलकला में अद इद उद, टच की उसको। अब वो क्या था, उसको पकड़ा, उसको छोड़ा, पहले शिद्दा, फिर उसमें क्या आ गई, उस कुव्वत को, उस प्रेशर को, उस सख्ती को, उस मजबूती को कम करने के लिए हमने सिफ्त कलकला उसमें डाली, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गई। इन 5 हरूफ में हर वो जहर, मजहूरा कह लें, जहर कह रहे हैं, अल जहर कह रहे हैं, तो सबसे पहले इन 5 हरूफ में जहर की सिफ्त जहर पाई जाएगी, फिर शिद्दा, फिर कलकला, इसको कलकला कह लें, मुकलकल कह लें, ये इनके नाम हैं। समझ आ गई। 5 हरूफ में हमें ये लाज़मन पाएंगे। इनमें पहली सिफ्त हम जहर महसूस करेंगे, दूसरी इसमें शिद्दा आएगी, तीसरी इसमें कलकला आएगा। कुतुबुजत में कौफ, तो, बा, जीम, दाल, 5 हरूफ में ये 3 सिफ्त हमें मालूम होगी। अब इसमें बाकी जो बच गए काफ और ता, ये हमने इसको किस में देखा था, हम्स में काफ में हम्स था, और उसके साथ हमारी सांस ऐसे फ्लो नरमी से, ऐसे उसके मखरज में ऐसे नरमी से ठहर रही थी कि हमारी सांस उसके साथ चल रही थी। ता में भी देख लें, काफ में भी देख लें। अब ये जो मुफ़ख़म हरूफ शिद्दा का जो मुफ़ख़म, अभी हमने अजीदू का क़तबता, उसमें 5 हरूफ अलग करके, हमज़ा को अलग करके, बाकी 2 बच गए, काफ और ता। अब उसमें ये तो हमें पता चला, ओ काफ का और ता, ये तो हमने हम्स में भी देखा। अब हम्स की सिफ़ात इधर भी आ गई। इस 2 हरूफ में हम्स की सिफ़त भी होगी और हरूफ शदीदा की भी, इनमें दोनों सिफ्त पाई जाती हैं। हम्स की सिफ्त बाद में आएगी, पहले इसमें शिद्दा की कुव्वा आएगी। वो कैसे, ज़ाहिर बात है, ये अपने मखरज में अगर इसको काफ को साकिन कर देते हैं, काफ अक, अगर फिर इसको साकिन करते, साकिन जब, ये सिर्फ समझने के लिए हम कर रहे हैं कि अगर हम पकड़ लेते अक, अगर उसको छोड़ते हैं तो हम्स अक, इक, उक। अब देखें उसके साथ हमारी फ्लो, हम्स बाद में आया, शिद्दा पहले आया, सांस रुकी, काफ को अदा करते सांस रुकी, और हम्स की सिफत बाद में आ गई। पहले शिद्दा की को, पहले उसमें शिद्दत पाई जा रही है, बाद में उसकी हम्स की सिफत पाई जा रही है। हो गया ना आसान, रही कुछ मुश्किल? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगर पढ़े अत रुक जाते हैं समझने के लिए, अगर इसको देखते हैं साकिन है, साकिन में तो ज़ाहिर बात है उसमें हम्स आएगी, पहले उसमें शिद्दत महसूस होगी। अत पहले ऊपर गई, टच किया, और सनाया उलिया को इसने टच किया, उसमें शिद्दत पैदा हुई, फिर वो हम्स के फ्लो पर चली गई। अत, इत, उत, तब्बत। अब उसने उसको पकड़ा, फिर उसको छोड़ा। अब क्या हुआ, पहले शिद्दा, फिर कौन सी, हम्स की सिफत पाई गई। रहा कुछ मुश्किल? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमसे शिद्दा 8 हरूफ हैं, अजीदू का क़तबता, और फिर हमने हमज़ा को अलग करके 8 हरूफ को अलग किया, हरूफ क़लक़ला, क़ुतुबुजत, हरूफ क़लक़ला को देखा, फिर काफ और ता को देखा, उसमें हम्स पहले शिद्दा आया, फिर हम्स आया। और जो हमने 5 हरूफ क़लक़ला के देखे, क़लक़ला में सबसे पहले कौन से पाए जाएंगे? सबसे पहले जो क़ुतुबुजत है उसमें मजहूरा पाया जाएगा, शिद्दत आएगी, फिर मुक़लक़ल होगा, इसको क़लक़ला कह लें या मुक़लक़ल कह लें। ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह समझ आती जा रही है। कितना आसान हो गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसान कितना पैदा किया है। बस थोड़ा सा क्या होता है, हमें समझने की ज़रूरत होती है। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت عطا فرمائے، کیونکہ حکمت بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ، صحیح جگہ پر صحیح بات، اچھی بات اگر غلط طریقے یعنی کہ غلط طریقے سے تو نہیں، یعنی کہ اچھی بات کو ہم موقع محل کی مناسبت سے نہ کریں تو وہ بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، حکمت مانگنی ہے، پھر صحیح مواقع دیکھ کر اس بات کو شیئر کرنا ہے، ہم خود بھی فائدہ اٹھانے والے ہوں اور دوسروں کو فائدہ دینے والے ہوں، خیر لینی ہے، خیر دینی ہے، خیر پھیلانی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔